اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو یزید کے ساتھ نہ اٹھنا پڑ جائے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھا جاؤ۔ تم میں سے کون سا ایسا شخص بیٹھا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن میں حسین کے ساتھ نہ اٹھوں؟ ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ جوانو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن نواسہ رسول کے ساتھ اٹھوں تو پھر اپنا سر نیواں کر کے رکھنا، پھر مظلوم بن کے رہنا۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف جو تھا وہ زندگی کے کچھ وقتوں میں ایک ظالم گورنر رہا ہے۔ اس دور میں لوگ اسے ظالم بادشاہ کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تو ایک جگہ پہ آیا نا تو لوگ کھڑے ہو گئے بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ کوئی بادشاہ کے ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی بادشاہ کی قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی استقبال کر رہا تھا، کوئی احترام کر رہا تھا، کوئی ادب کر رہا تھا۔ وقت کا بادشاہ جو تھا، ظالم بادشاہ جو تھا، ظالم بادشاہ آیا ہے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہیں، مگر ان میں سے ایک فقیر بیٹھا تھا، اللہ والا مست ملنگ بابا، جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ ٹانگوں کے اوپر ایسے ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا۔ اس کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ آیا ہے، اٹھ کے اس کا استقبال کروں، اس کو سلام کروں۔ فقیر کو جنبش بھی نہ ہوئی، فقیر آرام سے ایسے بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے دیکھا، ظالم بادشاہ نے دیکھا کہ 2 ٹکے کا فقیر ہے اور میں وقت کا بادشاہ ہوں، اس نے اٹھ کے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس نے اٹھ کے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ میرا ادب کیوں نہیں کیا؟ میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ نے کہا ابھی اور اسی وقت اس 2 ٹکے کے فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے بادشاہ وقت کو اٹھ کے سلام کیوں نہیں کیا۔ قبلہ موت کی خبر سن کر یہ فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا نا کہ اس کا سر ابھی تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی یہی سزا ہے۔ موت کی خبر سن کر ابھی میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، ابھی میں مر جاؤں گا۔ قبلہ موت کی خبر سن کر یہ فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گیا۔ بادشاہ نے جلادوں کو کہا رک جاؤ۔ فقیر کو کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ جوانو، خدا کے لیے اس فقیر کی رونے اور ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے گا۔ بادشاہ نے جب کہا نا فقیر میاں تجھے مارتے بعد میں ہے، تیرا سر تن سے جدا بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، ہنسا کیوں ہے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے۔ اور ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں بادشاہ، مرنے کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں، اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں پر ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ شکر الحمدللہ مظلوم بن کر مر رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ قیامت کے دن حسین کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں، شہداء کی صف میں اٹھایا جاؤں۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے یہ پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا
تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا، تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ میرے سریکی شہزادے نے کیا خوب لکھا، کہتا ہے نہ جسم تیرا نہ جان تیری ایک ترکا رب رحمان دائے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری ایک ترکا رب رحمان دائے، اندھے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دائے، ہاں میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دائے، ہاں تیری روح شاکر مالک دی تیرے ڈھانچہ قبرستان دائے۔ تو فخر کس بات کا کرتا ہے؟ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے اندر یہ جو میں ہے نا، میں یہ تکبر کی بو ہے، اللہ ہو یہ غرور کی بو ہے، یہ ظلمت کی بو ہے، اس میں کو ختم کر دے۔ جوانوں تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اسے گرفتار کر لو، جلد گرفتار کر لو، ورنہ یہ تم ہی گرفتار کر لے گا۔ اس شیطان کو جلد ہی مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا نا، میرے حضور نے دیکھا ایک مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا حضور فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ کس کا؟ فلاں صحابی کا مکان بن رہا ہے۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، پیچھے کسی نے اس انصاری کو کہا میاں تیری گلی سے حضور کا گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا، تیرا مکان حضور کو پسند۔ اس نے کہا اچھا، اور میرا یہ عالی شان بنگلہ میرے حضور کو پسند نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا کہ وہ عالی شان بنگلہ جو بن رہا تھا نا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا، ملبہ پڑا ہے۔ میرے حضور نے دیکھ کر پوچھا میاں اسی گلی سے پچھلے دنوں میرا گزر ہوا تھا، ایک عالی شان مکان بن رہا تھا، اب وہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے۔ کہا کیوں گرایا؟ کہا جی کوئی خبر نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اس انصاری کو میرے پاس بلایا جائے۔ انصاری آ گیا۔ جوانوں بزرگوں، خدا کے لیے اس انصاری کے مکان گرانے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا کہ انصاری نے مکان کیوں گرایا تھا، عالی شان بنگلہ کیوں گرایا تھا۔ میرے حضور نے اس انصاری کو بلایا، آ گیا۔ جی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر۔ کہا میاں تیری گلی سے میرا گزر ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ تیرا مکان بن رہا تھا، اب جب کافی دن بعد گزر ہوا تو وہ یہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے خود گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟ تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟ اس صحابی کی چیخ نکل گئی، صحابی خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا حضور مکان اس لیے گرایا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان میرے حضور کو پسند نہیں تھا، سنا تھا کہ میرا مکان میرے حضور کو پسند نہیں تھا۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا مکان آپ کو پسند نہیں اور میں اسی مکان کے اندر بیٹھوں؟ آج ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ نظر دوڑیں، اپنے باطن پہ اتریں،
اور سوچیں کیا چاول بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جس طرح میرے حضرت فرما رہے تھے، کیا نعرے لگا کر ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ میاں سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے، کیا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے کھانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نا میاں نا، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحتیں، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے، یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے۔ اللہ